آج میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ذرا اس کو اچھی طرح آپ سنبھال لیں اور محفوظ فرما لیں۔ پہلی بات یہ کہ جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری تصنیف فرمائی ہے، تو صحیح بخاری کی تصنیف، تالیف اور تحریر کا سبب کیا ہے؟ فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے دو سبب بیان فرمائے ہیں۔ اس میں ایک سبب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا بیان ہے کہ ان کے استاد محترم شیخ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے حضرت امام بخاری کو فرمایا، لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوقع ذلك فی قلبی فاخذت فی جمع الجامع الصحیح، کیا ہی اچھا ہوتا تم ایسی کتاب تالیف فرماتے جو صحیح احادیث کی جامع ہوتی، مختصر بھی ہوتی اور اس میں صحیح احادیث جمع ہو جاتی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فوقع ذلك فی قلبی، تو یہ بات اسی دن سے میرے دل میں بیٹھ گئی کہ میں کوئی ایک ایسی کتاب لکھوں جو جامع بھی ہو اور صحیح بھی ہو۔ اس کے لیے پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری تحریر فرمائی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ کے ارشاد کے مطابق 16 سال تقریباً صحیح بخاری کے جمع کرنے پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ لگائے ہیں، بہت زیادہ انہیں اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ دوسری وجہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو فتح الباری میں تحریر فرمائی ہے، فرمایا محمد بن سلیمان بن فارس کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکأننی واقف بین یدیہ، میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ گویا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں، وبیدی مروحۃ اذب بہا عنہ، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پنکھا جھیل رہا ہوں، پنکھا یوں پنکھے کے ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا دے رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہوا دوں، آنے والی ناپسندیدہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہیں۔ فسألت بعض المعبرین، تو میں نے خواب کی تعبیر دینے والے ایک معبر سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، فقال لی انت تذب عنہ الکذب، ایک وقت آئے گا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کی نسبت کو الگ کر دیں گے، یعنی بعض لوگ احادیث لکھیں گے، غلط نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا کام لے گا کہ آپ اس کو واضح فرما دیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کی غلط نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بس اس تعبیر نے میرے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا، مجھے برانگیختہ کیا کہ میں الجامع الصحیح یعنی صحیح بخاری لکھوں۔ اب دیکھیں، ایک وجہ استاذ کا ترغیب دینا اور ایک وجہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا خواب دیکھنا، پھر خواب پر معبر کی تعبیر دینا۔ معلوم ہوا کہ خواب کی بھی کچھ حقیقت ایسی ہے، مبشرات میں سے ہے، اور معبر کی تعبیر کے مطابق خواب صادق بھی آتی ہے۔ اب سوال یہ کہ اس خواب کے بارے میں خود غیر مقلدین کا کیا نظریہ ہے، غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ غیر مقلد ارشاد اللہ مان، ان کی کتاب ہے تلاش حق، اس میں خواب کے بارے میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ تو آیات قرآنی کا صریح کفر کرتا ہے، الیاذ باللہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری لکھتے ہیں تو اس کی ایک بنیاد ان کی خواب ہے، اور بخاری کی طرف نسبت کر کے دوسروں کو بخاری سے الگ کرنے والے اسی خواب کے بارے میں اتنا غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا رشتہ کن سے ہے، جو خواب کے بارے میں اچھا ذہن رکھتے ہیں یا اچھی خواب کے بارے میں برا ذہن رکھتے ہیں۔